السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفی اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة اللہ متمدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مائک ایک دم سادہ کر دیں، اس میں ایکو بالکل نہ رہے۔ مسجد میں ہے اس لیے ایکو نہ رکھیں، جب شورائے کرام آئیں گے تب اس میں ایکو لگائیے۔ رب العالمین کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے آج کی اس رات ہمیں اور آپ کو ایک عالم دین کے عرس کی تقریب میں اکٹھا فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جب تک بیٹھیں تب تک بڑے ادب سے اللہ و رسول کا ذکر سنتے رہیں۔ شاید یہی مجلسیں ہمارے اور آپ کی زندگی کا سرمایہ ثابت ہوں۔ بے شک مجھے خوشی ہے کہ ایسی بابرکت مجلسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج نعیمی صاحب علیہ رحمہ کا عرس۔ بے شک نعیمی صاحب کے نام سے
ان کو دنیا جانتی. حق ہے. نعیمی تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جب مطلق نعیمی صاحب بولا جاتا ہے تو حضرت علامہ کوثر صاحب بے شک نعیمی مراد ہوتے ہیں نا. حق جی. دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں پھر انتقال کرتے ہیں، سب کا عرس نہیں ہوتا جی. ہے نا. کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، نہ پیدا ہونے پہ کوئی جانتا ہے نہ انتقال کرنے پہ. جانا اسی کو جانا جاتا ہے جس نے امت مسلمہ کی خدمت کی ہوتی. بے شک بے شک حق ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو جانے تو ہمیں صرف اپنا پیٹ نہیں پالنا ہے بلکہ اپنی ضرورت سے آگے بڑھ کر امت مسلمہ کی خدمت کرنا. بے شک حق ہے. بہت سے لوگ بیچارے اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ اتنی جائیداد ہے، اتنا کھیت ہے، اتنی زمین ہے، اتنا پیسہ. ارے اللہ کے بندو، کبھی کبھی بڑے بڑے لوگوں کا کفن ان کے پیسے سے نہیں خریدا جاتا، چندے سے خریدا جاتا. بے شک. ایسا وہ گمنام ہو جاتے ہیں. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر انتقال پر لوگ سنت کے مطابق غسل دے دیں، کفن دے دیں، عزت سے قبر میں اتار کے دفن کر دیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. بے شک حق ہے. کبھی کبھی یہ چیزیں بھی میسر نہیں. جی حق ہے. ایک نواب صاحب تھے، زمیندار صاحب، بہت بڑے آدمی. ان کی دشمنی کسی سے تھی، لوگوں نے ان کو مار دیا اور ان کی لاش دریا میں ڈال دیا. اللہ اکبر. وہ بہتے بہتے بہت دور چلی گئی. جب کئی دن گزر گئے تو اوپر آ گئی، پہچان میں نہیں آئی کہ یہ کون سا. اتنی دور پہنچ گئی. پولیس نے نکالا ان کی لاش. قریب میں آبادی تھی مسلمانوں کی، تو امام صاحب جو تھے ان کو بلایا پولیس والوں نے کہ دیکھیے یہ مسلمان کی لاش معلوم ہوتی ہے، تو آپ لوگ لے جائیے، ان کا کفن دفن کر دیجیے. لوگ لے آئے. امام صاحب آدھے گھنٹے تک اعلان کرتے رہے، بھائی ایک لاوارث لاش ملی ہے، اس کے کفن دفن کے لیے چندہ چاہیے. آدھے گھنٹے تک اعلان کرتے رہے تو کفن دفن کے لیے چندہ اکٹھا ہوا. لوگوں نے کفن دے کر دفن کیا. نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی آہ کرنے والا. لوگوں نے دفن کر دیا. تقریباً 3 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو فلاں علاقے کے زمیندار صاحب تھے، اللہ اکبر، جن کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمینیں تھیں. اللہ اللہ اللہ، کروڑوں روپے بینک بیلنس تھے، اللہ اکبر، صاحب حیثیت تھے. کیا سمجھا آپ نے؟ بڑے بڑے صاحب حیثیت، کروڑوں روپے بینک بیلنس رکھنے والے، ایکڑوں زمینیں رکھنے والے مرتے ہیں تو کفن ان کا چندے سے دیا جاتا. بے شک. یہ ہے دنیا، جس دنیا پہ ہم بہت پھولتے ہیں، بہت اکڑ کے چلتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ ہو جائے، تھوڑی طاقت ہو جائے، تھوڑی عزت ہو جائے تو ہم اپنے میں نہیں رہتے.
کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. مولوی صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، بڑے بزرگ نہیں. ارے اللہ کے بندو، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا. عزت سے وہی جاتا ہے جو دین کی، قوم کی، امت مسلمہ کی خدمت کرے. بے شک، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، عرس معمار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب لوگ چالاک زیادہ ہو گئے، وہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں. نماز پڑھیں گے ہمارے پیچھے اور مسجد کے باہر جا کے ہی ہماری برائی کریں. بے شک. جی بولی جی. بھئی کیا فیض ملے گا. میں جب تقریباً 9 سال میں نے گزارے باہر امریکہ میں، امامت بھی کیا، تو جب میں آنے لگا تو وہاں جو مصلی تھے ان لوگوں نے ایک ایسے ہی تقریب کی، الوداعیہ. تو ہمارے جو متولی صاحب تھے مسجد کے، ان سے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ہم لوگ اتنے دن تک رہے یہاں، امام آپ متولی رہے، ہم امام رہے، کبھی تو میں نہیں ہوئی. جی. تو انہوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے، تو میں آپ سے کر کے اپنی نمازوں کو خراب کرنا ہے. بے شک. اللہ اللہ، کیا بات ہے. جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اگر آپ کی برائی کریں گے تو پھر ان نمازوں کا کیا ہوگا جو آپ کے پیچھے ہم نے پڑھی. زندہ باد، زندہ باد. اچھا، ہم لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے کتنا بھی لوگوں کی غیبت کرنی پڑے، انہی کے پیچھے نماز پڑھیں باہر جا کے. میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے میں ہمارے دین اور ایمان کی سلامتی. بے شک، بے شک، حق ہے. بے شک. آدمی خراب کب ہوتا ہے؟ جب وہ بہت چالاک بننے لگتا، جی. بہت قابل بننے لگتا. جب تک وہ اپنے آپ کو بزرگوں سے وابستہ رکھتا ہے تو اس کو فیض ملتا ہے، اس کی قدم قدم پہ رہنمائی ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے. مجھے ایک بات یاد آئی شیخ سعدی کی. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے گلستاں بوستاں لکھ کر بڑا احسان کیا ہم لوگ. ایک ایک حکمت اس میں لاکھوں روپے. شیخ سعدی نے اپنے بچپن کی بات لکھی. کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا. میلہ دیکھنے جاتے ہیں نا بچے، بھیڑ خوب ہوتی ہے میلے میں. تو والد صاحب نے میلے میں داخل ہونے سے پہلے سمجھایا کہ بیٹا سنو، میلے میں بھیڑ بہت ہوتی ہے، یہ میری انگلی بہت مضبوطی سے پکڑے رہنا، نہیں تو اگر میلے میں چھوٹ گئی تو پھر میں تمہیں ملوں گا نہیں، تم بہت پریشان ہوگے اور تمہاری وجہ سے میں بھی بہت پریشان ہوں گا، تمہیں تلاشنے میں میں پریشان ہوں گا، اور تم اکیلے ہو جانے میں بہت پریشان ہوگے، باپ سے اکیلے ہو جاؤ. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں، بہت بڑے تجربہ کار بزرگ عالم شاعر تھے، کہتے ہیں میں اپنے والد کی انگلی بڑی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور میلے میں گزر رہا تھا. بڑی اچھی اچھی چیزیں میلے میں بک رہی تھیں، اتنی اچھی اچھی چیزیں میلے میں تھیں کہ میں ایسا دیکھنے میں موہ ہوا کہ معلوم نہیں کب باپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. والد صاحب کہاں چلے گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو میلے ہی دیکھتا رہ گیا. اب والد صاحب بہت پریشان ہوئے، میں خود بڑا پریشان ہوا، بڑا رویا گیا کہ والد صاحب کہاں چلے گئے. جب خیال آیا والد صاحب پریشان کہ میں کہاں رہ گیا. کافی دیر کے بعد جب میں ملا انہیں تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ نصیحت تمہیں کیا تھا میں نے.
دیکھو نصیحت تم نے نہیں مانی تو تم بھی پریشان ہوئے اور میں بھی پریشان ہوں. پھر میلے سے باہر لے گئے. اب وہ جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو وہ بات فرمانے لگے بیٹا دیکھو یہ دنیا کا میلہ ہے چھوٹا سا, تو باپ کی انگلی چھوٹ گئی تو تم میلے میں غائب ہو گئے. ایسے ہی جب بزرگوں کا دامن لوگوں سے چھوٹتا ہے تو آخرت کے میلے میں وہ غائب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ ہمیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بڑے باصلاحیت بڑے بزرگ اساتذہ کرام تشریف لائے. مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ نفیس صاحب قبلہ اور مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ اختر کمال صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف فرما. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو دراز رکھے. آمین ثم آمین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی, ہمیں خود اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے, اپنے اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کے اپنی زندگی گزارنی, اسی میں بھلائی ہے. اسی لیے یہ مدارس ہیں, اسی لیے ہماری یہ خانقاہیں ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اسلاف ہیں. ان کے نقش قدم پہ چلنے میں ہماری زندگی کی بھی حفاظت ہے, ہمارے ایمان و عمل کی بھی حفاظت ہے. بے شک. ہمارے بزرگوں نے جو محنتیں کی ہیں, جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, آج جو ہمارے ایمان و عمل اور کردار کا تحفظ ہے وہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. بے شک بے شک حق ہے. معمولی محنت لوگوں نے کی ہے. حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ مبارک پور تشریف لائے تھے. آپ نے اشرفیہ دیکھا ہوگا, کتنا بڑا ادارہ. آج ہم لوگ آرام کر رہے ہیں. جی. حافظ ملت لالٹین جلا کر بخاری شریف کا مطالعہ کرتے تھے. سبحان اللہ. ہم لوگ کولر اور پنکھے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. حافظ ملت کے کمرے میں لوگوں نے چاہا کہ حضور بجلی لگا دے. آئے لوگ, حضور بجلی لگا دے. آپ نے کہا بجلی کیوں لگائیں گے؟ تو ان کا حضور روشنی رہے گی, پنکھا چلے گا, آپ کو ہوا لگے گی, گرمی سے سکون مل جائے گا آپ کو پنکھے کی ہوا میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری قیام گاہ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں بجلی اور پنکھا نہ لگاؤ. وہ بانس کا پنکھا اٹھایا, کہا عبدالعزیز کا کام 2 روپے کے پنکھے میں چل جاتا ہے اور لیمپ کی روشنی میں میں بخاری شریف کا مطالعہ کر لیتا ہوں. اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے, تم جامعہ اشرفیہ میں مدرسے میں بجلی لگوا دو, اساتذہ اور طلبہ کو آرام پہنچاؤ. عبدالعزیز کی یہی خواہش. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیں مجھے, جب کوئی قربانی اس طرح دیتا ہے تب امت مسلمہ کی فلاح و بہبود ہو. بے شک. تب کوئی کام ہوتا ہے, تب امت کا بھلا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام. بے شک. دین خیر خواہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائی؟
جو دیندار ہے وہ خیر خواہ ضرور ہوگا. حق. اگر کسی کو ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے تو خیر خواہ ہے تبھی سمجھیے وہ دیندار ہے. بے شک حق ہے. اگر خیر خواہ ہے تو وہ دیندار ہے، دیندار ہے تو وہ خیر خواہ ہے. بے شک. اگر خیر خواہ نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے. خیر خواہی کا مطلب یہ ہے اپنے بھائی کا بھلا چاہنا. صحابہ نے عرض کیا حضور کس کی خیر خواہی؟ قیل لمن یا رسول اللہ، کس کی خیر خواہی؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم. بے شک. عام مسلمانوں کی بھی خیر خواہی. آج وہی جذبہ ہمارا کم ہو گیا. لڑائی جھگڑا مقدمہ بازی ایک دوسرے کو زیر کرنا ہماری عادت بن گئی ہے. سرکار کے زمانے اور آپ کے بعد کے جو خیر القرون اور اس سے ملے ہوئے زمانے تھے اس کی مثالیں میں آپ کو بتاؤں تو لگے گا کہ مولانا صاحب کوئی قصہ کہانی بتا رہے. آپ غور کریں، توجہ دیں. ایک صاحب نے زمین خریدا. زمین کافی دنوں سے وہ کاشت اس میں نہیں ہوئی تھی، بڑی سخت ہو گئی تھی. تو کافی دنوں کے بعد جب وہ گئے لے کے اس میں زمین جوتنے، تو جب اپنا ہل اس میں ڈالا تو گہرائی میں جب ڈالا تو ایک صندوق اس میں پھنس گیا. صندوق جب نکالا زمین سے تو اس میں دیکھا کہ دراہیم و دینار بھرے ہوئے. آپ بتائیں، غور کریں، آپ کوئی زمین خریدیں، ہم کوئی زمین خریدیں اور اس میں خزانہ نکل جائے تو کیا کریں گے؟ خوش ہوں گے. بولے خوش ہوں گے. کیا کریں گے؟ لے جائیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے. اپنا ہل بیل اپنا ٹریکٹر چھوڑ کے اپنا اوزار چھوڑ کے لے کے آئیں گے، اپنی تجوری میں خزانہ رکھ کے پھر جائیں گے کام کریں. لیکن وہ معاشرہ تھا جس کو ہمارے نبی نے عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. وہ خیر القرون سے بڑے قریب تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا ان میں. بڑے نیک لوگ تھے. سرکار نے انہیں سمجھایا تھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو خزانہ لے کے چلے. کہاں گئے؟ صندوق اٹھایا لے کے گئے. جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گئے. اللہ اللہ. سلام کیا. انہوں نے پوچھا کیسے تشریف لانا ہوا یہ صندوق؟ کہا حضور والا جو زمین میں نے آپ سے خریدی تھی اس میں یہ خزانہ نکل گیا ہے. اس صندوق میں سونے چاندی بھرے ہوئے ہیں، دراہیم و دینار بھرے ہوئے ہیں. آپ اسے قبول فرما لیں، یہ آپ کا ہے. اب مالک کی ذرا نیک نیتی دیکھیں. مالک نے کہا میرا کیسا بھائی؟ جب زمین میں نے تم سے بیچ دی تو اب زمین بھی تمہاری، اس سے جو نکلے وہ بھی سب تمہارا. میرا کوئی تعلق. زندہ باد. میں نے تو بیچ دیا آپ زمین. اب یہ خزانہ میرا نہیں، نہ میری زمین نہ میرا خزانہ. میں نے تو گاڑا بھی نہیں تھا اس میں کیسے لے لوں گا بھائی یہ خزانہ؟ لے جاؤ یہ خزانہ یہاں سے. اللہ اکبر. زمین خریدنے والا کہہ رہا ہے حضور والا میں کیسے لے جاؤں اس کو؟ میں نے صرف آپ کو زمین کی قیمت دی ہے، خزانے کی قیمت نہیں دی. میں تو نہیں لے جا سکتا. آج ایک زمین خریدیے
تو کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میری ہے میری ہے میری ہے. جی بولیے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ایک ہی چیز کے بارے میں کئی لوگ دعوے دار ہو جاتے ہیں، یہ میری ہے یہ میری ہے یہ میری ہے. لیکن سرکار نے کیسا معاشرہ عطا فرمایا، اللہ اکبر. لوگ کیسے خیر خواہ تھے ایک دوسرے کے، کس طرح ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے تھے، کسی کا نقصان نہیں چاہتے تھے. کہ خریدار نے کہا کہ حضور والا میں نے زمین کے پیسے آپ کو دیے ہیں، خزانے کے پیسے میں نے نہیں دیے، تو یہ خزانہ میں نہیں لے سکتا. آپ جانیں آپ کی زمین آپ کا خزانہ میں تو اس کو نہیں لے سکتا، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے. تو اب نہ خریدار لینے کے لیے تیار، نہ بیچنے والا لینے کے لیے تیار. یہ مسئلہ اس زمانے کے قاضی کے پاس پہنچ گیا. اللہ اللہ. قاضی صاحب کا بھی سر چکرا گیا کہ یار خزانہ کوئی لینے والا نہیں. شیرنی پہ یہاں لوٹ مچا دیتے ہیں لوگ. جی بولیے جی گر جاتی ہے، پیروں کے نیچے آ جاتی ہے. شادی بیاہ میں اب 10-10 روپیہ لوگ لوٹاتے ہیں تو دیکھیے لگتا ہے لوگ جان دے دیں. جی اور خزانہ مل جائے اور کوئی اسے لینا. گنے کے ٹرک جاتے ہیں تو ذرا سا رفتار کم ہو جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ اس پر سے ایک ایک بوجھ گنا اتار لیتے. جی یہ جیسے سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی حرام اور ناجائز چیز ہم کھا پی رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال مباح ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بچے تو بچے، ہمارے یہ بڑے بوڑھوں کا حال یہ ہے کہ اس سے اتار لینا کوئی معیوب نہیں سمجھتا. مال ہے، لگتا مباح. ہمارے پیغمبر نے کیسی تربیت فرمائی تھی اپنی امت کی کہ خزانہ ہے لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. قاضی صاحب نے بلایا دونوں کو، کہا بھئی کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ بتایا. مالک نے بتایا کہ بھئی میں نے زمین بیچ دی. قاضی صاحب اب جب زمین بیچ دی میں نے تو خزانہ اس میں سے نکلے کچھ بھی نکلے، اب وہ تو نہ میری زمین نہ میرا خزانہ، یہ میرے پاس لے کے آئے، میں کیوں لے لوں اس کو؟ اس سے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کہا حضور والا میں نے تو زمین کے پیسے صرف دیے، خزانے کا پیسہ نہیں دیا، میں کیسے لے لوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا. قاضی صاحب نے کہا ایسا تم لوگوں کے پاس بچے ہیں؟ کہا ہے. لڑکا ہے؟ کہا ہے. تمہارے پاس لڑکی ہے؟ کہا ہے. بس شادی کر دو اور یہ خزانہ اسی میں جہیز اور مہر میں دے کے کام ختم کر دو. سبحان اللہ. حل زندہ نکال. باد زندہ باد. حل نکال. اسی طرح کا ایک اور واقعہ جس سے میں آپ کو بتاؤں آپ کے ذہن میں کہ خیر خواہی کیسی تھی اس زمانے میں. آج خیر خواہی کی جگہ بدخواہی نے لے لی. جی ہم کتنا آپ کو تکلیف پہنچائیں. اچھا ہم کہتے بھی ہیں دعا کریے گا آسانیاں ہو جائیں، پریشانیاں دور ہوں. کچھ پریشانیاں ہیں لیکن آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی کی دنیا کی پریشانی دور کرے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ له کربۃ من یوم القیامہ. جو شخص دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی کی پریشانی دور کر دے تو اللہ اس کی پریشانی قیامت میں دور فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری پریشانی دور ہو بے شک تو ہمیں آپ کی پریشانی دور کرنا چاہیے. حق ہے. ہم تو دوسروں کی پریشانیوں میں اور اضافہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. تو اگر ہم دوسروں کو پریشان کریں اور مشکلات ان کے لیے کھڑا کریں اور ہم چاہیں ہمارے لیے آسانی ہو جائے تو کبھی آسانی نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں، اپنی مشکل آسان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کی مشکل آسان کریں، انشاءاللہ ہماری مشکل آسان ہو جائے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. یہی راستہ ہے جینے. بے شک.
زندہ باد زندہ باد. جینے کا یہی راستہ. سرکار نے فرمایا دین و النصیحہ، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے. ایک صاحب نے ایک گھوڑا خریدا، لے کے آئے گھر. بھائی نے پوچھا بھائی گھوڑا کتنے کا؟ انہوں نے کہا 300 درہم کا. 300 درہم کا؟ نہیں یار، گھوڑا تو بہت اچھی نسل کا لگتا ہے، یہ 300 درہم کا نہیں لگتا ہے، یہ کم سے کم مارکیٹ میں 500 درہم کی ویلو رکھتا ہے، اس کی قیمت 500 درہم ہونا چاہیے. اس نے کہا اچھا؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، گھوڑے کی نسل بہت اچھی ہے، یہ 300 میں کیسے تمہیں مل گیا 500 کا گھوڑا؟ تو انہوں نے 200 درہم لیا اپنی جیب میں اور گئے. جس سے گھوڑا خریدا تھا اس سے کہا بھائی میں تمہارا گھوڑا لے کے جب گیا تو میرے بھائی نے پوچھا کتنے کا؟ میں نے کہا 300 درہم. انہوں نے کہا نہ، یہ تو 500 درہم کی مالیت کا ہے. آپ ادھر تشریف لائیں. وہی دلک بھائی، اور ادھر آئیے. کہاں بیٹھے؟ تشریف لائیے، تشریف رکھیے. یہ ہمارے شارح بخاری حضور مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ کے صاحبزادے ہیں، ہم لوگوں کے مخدوم زادے. سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی عزت سے ہی تو ہم لوگوں کی عزت ہے. یہی تو سمجھا رہے ہیں آپ لوگ. بولیے، یہی تو سمجھا رہے ہیں. تو اس نے کہا بھائی میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ گھوڑا 300 کی مالیت کا نہیں 500 کی مالیت کا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. میں اپنے بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، یہ 200 درہم تم اور لے لو تاکہ تمہارا نقصان نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب دے کے چلے آئے. کچھ دنوں کے بعد اعلان ہو گیا کہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوگا، گھوڑ دوڑ ہوگا، مقابلہ ہوگا گھوڑے دوڑانے کا. تو یہ بھی اپنا گھوڑا لے کے گیا، اور جب لے کے گیا تو اس کا گھوڑا فرسٹ آ گیا، سارے گھوڑوں میں سب سے آگے چلا. بڑی واہ واہی ہوئی اس کی. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یار کہاں سے تم نے گھوڑا لیا؟ یہ گھوڑا تو تمہارا بہت اچھا ہے، کہاں سے خریدا؟ کتنے کا خریدا؟ اس نے کہا بھائی 500 کا پڑ گیا. 500 کا؟ اتنا اچھا گھوڑا 500 کا تمہیں مل گیا؟ یہ تو کم سے کم 800 کا ہے. بولے اچھا؟ کہا ہاں بھائی دیکھ نہیں رہے ہو اتنے گھوڑے اکٹھا ہوئے، اس میں سب سے آگے نکل گیا، تو 500 کا تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ گھر آئے 300 درہم پھر جیب میں رکھا اور لے کے گئے. اس نے کہا اب کیسے آنا ہوا؟ کہا یار تمہارا گھوڑا لے کے میں جب مقابلے میں گیا گھوڑ دوڑ کے تو تمہارا یہ گھوڑا تو سب سے آگے نکل گیا. لوگوں نے پوچھا بھائی یہ گھوڑا کتنے کا لیا؟ میں نے کہا بھائی 500 کا پڑا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا سستا تم کو مل گیا، یہ تو کم سے کم 800 درہم کا ہے. تو یہ 300 درہم تم اور لے لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھائی کا نقصان ہو. دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ 300 درہم تم اور. زندہ باد زندہ باد. آپ غور کریں، یہ وہ زمانہ تھا جب خیر خواہی کا تھا، لوگ خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کے محبت کرتے تھے، دلوں میں وسعت تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے. تو پھر انہی کے ذریعے دین امت مسلمہ تک پہنچا، دنیا میں عام ہوا. آج ہم اور آپ جو اسلامی شکل و صورت میں نظر آ رہے ہیں وہ انہی نیک لوگوں، پرہیزگاروں، اللہ والوں کی نیک زندگیوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے دین بڑی خیر خواہی کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچا. بے شک حق ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں کے ہدایات کے سائے میں زندگی گزارنا چاہیے. اپنے مزاج سے زندگی نہ گزاریے، اپنی طبیعت سے زندگی نہ گزاریے، بلکہ شریعت کی روشنی میں زندگی گزاریں. بے شک. اللہ کے نبی کی سنت کے آئینے میں زندگی گزاریں. میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے بچے بہت بگڑ گئے. جہاں جاؤ نوجوانوں کی باتیں سننے کو ملتی.
کہیں ملتا ہے کہ صاحب یہاں کے نوجوان بہت بگڑ گئے ہیں، پینے لگے، کہیں یہ شکایت ملتی ہے سودی کاروبار کرنے لگے، کہیں شکایت ملتی ہے بہت بد کردار ہو گئے۔ استغفر اللہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ نوجوانوں کی عزت اللہ کے وہاں بہت ہے، مگر کس نوجوان کی؟ شاب نشا فی طاعت اللہ، اس نوجوان کو اللہ اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ قیامت کا ایک دن ہوگا، ایک دن، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ آج یہ زمین مٹی کی ہے، قیامت میں تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل یا 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا، اولین و آخرین اس میدان میں اکٹھا ہوں گے، پسینہ لوگوں کے جسموں سے ایسا نکلے گا کہ 70 گز تانبے کی زمین میں چلا جائے گا۔ اللہ، لوگ یہ سوچیں گے کاش ابر کا، بادل کا کوئی ٹکڑا آ جاتا، ہمارے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جاتا۔ بے شک۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الیوم لا ظل الا ظلہ، آج قیامت میں کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی سایہ نہیں ملے گا، صرف رب العالمین کے عرش کے سائے میں کچھ خوش نصیبوں کو سایہ ملے۔ بے شک، حق ہے۔ رب العالمین کے عرش اعظم کے سائے کے علاوہ کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، کسی کے ٹخنے تک پسینہ، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کی کمر تک پسینہ، کسی کے گلے تک پسینہ، کسی کے ہونٹوں تک پسینہ۔ آپ بتائیں کیسا منظر ہوگا؟ بڑے پریشان لوگ۔ اتنے میں کچھ خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی، اے میرے بندو تم وہاں نہ رہو، ادھر آ جاؤ، اللہ نے اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیاں تمہارے لیے رکھوائی ہیں، تم اس پہ بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، یہ تمہاری جگہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اہل محشر پوچھیں گے، جب وہ بیٹھیں گے ان کا چہرہ بڑا نورانی ہو جائے گا، تو اہل محشر پوچھیں گے اے اللہ یہ تیرے کون سے خوش نصیب بندے ہیں کہ تو نے ابھی محشر کی دھوپ سے انہیں نکال کر اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیوں پہ بیٹھا دیا ہے، یہ تیرے کون سے بندے ہیں؟ جواب ملے گا شاب نشا فی طاعت اللہ، بے شک، سبحان یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی نوجوانی گناہوں میں نہیں، معصیت میں نہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، پینے میں نہیں، جوئے میں نہیں، بدکرداری میں نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے۔ جو نوجوان دنیا میں اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، تو میں ان کو محشر کی دھوپ میں نہیں رکھتا بلکہ اپنے عرش کے سائے میں نور کے منبر پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس معمار ملت، علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علامہ مسعود احمد صاحب کا دماغ مت خراب کریے، ویسے ہی خراب رہتا آج کل لوگوں کا دماغ۔ علماء اہل سنت کا نعرہ لگا دے، اتنے سارے لوگ ہیں، سب کا کام ہو جائے، ہے نا؟ مقررین شورا کا دماغ تو ویسے ہی آسمان پہ رہتا، ان کو زمین ہی پہ رہنے دیجیے۔ پوسٹر میں کتنے لمبے لمبے نام، یہ پھولے نہیں سماتے، اگر کہیں نیچے اونچے ہو جائے تو جلسے میں آتے نہیں، ہاں جی، یہ ہو جاتا۔ تو بس علماء آپ نے محبت میں لگایا، اللہ جزائے خیر دے، ہم آپ کو نہیں کچھ کہہ رہے، لیکن تھوڑا سا یہ نفس دبلا کریے، بڑا موٹا ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو نیک رکھے، آمین، ہم سب ثم کو آمین۔ نیک رکھے، صرف نوجوانوں ہی کی آمین، بات۔ ثم آمین۔ حالات جیسے ہیں دنیا کے، بالخصوص ہندوستان سے آپ کے لیے پوشیدہ نہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں مسلمان کس قسم پرسی کے عالم میں، کس مایوسی کے عالم میں۔
لیکن ایک چیز آپ سے ضرور عرض کریں گے اپنے نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ، حالات جیسے بھی ہوں، دنیا میں اصل حکومت ہمارے رب کی ہے، بے شک احکم الحاکمین وہی ہے۔ حق ہے، ایک سے ایک لوگ آئے، نمرود آئے، فرعون آئے، بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، کوئی رہا نہیں دنیا میں، سب گئے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اصول ضابطے کی زندگی گزاری ہے، بے شک قانون کی زندگی گزاری ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے، گناہوں سے بچنے کی زندگی گزاری ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں تو غیب سے ہماری عزت کے سامان پیدا ہو جائے۔ بے شک حق ہے، میں قرآن سے اس کا حوالہ دے دوں۔ حق ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا، قرآن میں ان کے نام سے پوری ایک سورت ہے، سورہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا۔ بے شک سارے قصوں میں سب سے بہتر قصہ، اس میں اتنی نصیحتیں، اتنی عبرت کی چیزیں ہیں کہ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، زلیخا کو حضرت یوسف سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اپنے کمرے میں، کس نیت سے بلایا آپ جانتے ہیں۔ اور جب وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، محل میں جب گئے تو جس دروازے سے داخل ہوتے زلیخا اس دروازے میں تالا لگوا دیتی کہ یہ بھاگ نہ پائیں۔ پہلے دروازے سے داخل ہوئے، دروازہ بند کر کے اس میں بڑا موٹا تالا، بڑا تندرست تالا لگا دیا۔ دوسرے دروازے سے گئے، اس میں بھی تالا لگ گیا۔ جب اندر گئے، 7 دروازے محل میں تھے اور 7 دروازوں میں بڑے بڑے تالے لگا دیے گئے۔ آپ مجھے بتاؤ، ایک دروازے میں تالا لگ جائے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور 7 دروازوں میں تالے ہیں، کہاں آدمی بھاگے گا؟ کہاں جائے گا بھاگ کے؟ وہ بھاگنا بھی چاہے تو کہاں سے بھاگے گا؟ لیکن جب زلیخا نے بلایا اپنی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک بھاگے وہاں سے۔ ان کو معلوم تھا کہ دروازے میں تالا لگا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہاں بھاگے؟ دروازے کی طرف بھاگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو برائی سے بچنا چاہیے، اسے بھاگنا چاہیے، معلوم بھی ہو کہ کوئی دروازہ نہیں ہے جانے کا، پھر بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب دروازے پہ وہ گئے تو جس دروازے پہ جاتے تالا کھل کے زمین پہ گر جاتا، سبحان اللہ، دروازے سے باہر ہو جاتے، دروازہ کھل جاتا۔ 7 دروازوں کے تالے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے نتیجے میں کھل گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ کے لیے بھی دروازے کھل سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی مشکلات آسان ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کی طرف سے عزتوں کے خواہاں ہوں، اور اپنے رب پہ توکل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہر موقع پر ہماری حفاظت کا سامان مہیا فرمائے۔ بے شک، نا امید بالکل نہ ہو، آمین، اللہ پہ بھروسہ کر کے زندگی گزاریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے، اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ میں مدرسے کے اراکین اور منتظمین سے بھی عرض کروں گا، بہت زیادہ مقدمہ مت لڑیں، پہلوانی اس میں اچھی نہیں ہے، کچھ نرم ہو جائیں، کچھ چھوٹے بن جائیں، کچھ صبر کر لیں۔ انشاءاللہ جو اس میں صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اس کو عطا فرمائے۔ بے شک بے شک انشاءاللہ۔
آج کے عرس صاحب عرس حضرت مخدوم گرامی مرتبت معمار ملت حضرت علامہ کوثر خان نعیمی علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھائی کوئی کرامت ہو تو بتائیں. کرامت کے بغیر کسی کو ولی لوگ نہیں مانتے. کہیے تو ہم اپنی کرامت بتا دیں آپ کو؟ کہیں گے مولانا صاحب خود ہی اپنی کرامت بتا دیں. کرامت اصل نہیں ہے، دین پر استقامت اصل ہے. بے شک حق ہے. یہ دیکھا جائے دین پر قائم ہے کہ نہیں قائم ہے. حق ہے. ہوا میں کوئی اڑتا ہو، پانی پہ کوئی چلتا ہو، یہ دلیل نہیں ہے بزرگی کی. اصل بزرگی کی دلیل یہ ہے کہ کون زمین پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارا. بے شک سبحان اللہ. یہ معیار ہے. حق ہے. دیو گھر مدھو پور گئے ہم لوگ، حضرت نعمانی صاحب بھی تھے جلسے میں. لوگ آئے کہنے لگے حضرت یہاں ایک پیر صاحب آتے ہیں. پیر صاحب تو کیا بات ہے؟ پیر صاحب تو بہت سارے علاقوں میں جاتے ہیں. نہیں بتانا یہ ہے وہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے. چلو بھائی بہت سارے پیر نہیں پڑھتے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دلیل کیا دیتے ہیں وہ تو سنیے. دلیل یہ دیتے ہیں پیر صاحب کہ زمین پر ہماری نماز کیسے ہوگی؟ اس زمین کو تو ابلیس نے اپنے سجدوں سے ناپاک کر دیا. کوئی جگہ اس نے چھوڑی ہی نہیں جہاں سیدھا نہ کیا ہو. اب یہ زمین ناپاک ہو گئی، ہماری نماز اب اس پہ کیسے ہوگی؟ اچھا یہ تو بڑی نئی بات پیر صاحب نے بتائی. تو تم لوگوں نے کیا جواب دیا پیر صاحب کو؟ بتاؤ ذرا. بول ہی نہیں رہے. ہم لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہو. اب اس کے لیے پیر صاحب کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے کہیں بریلی سے، مبارک پور سے اور فلاں جگہ سے لوگ آئیں گے؟ اتنے دن سے تقریریں سن رہے ہو مولانا لوگوں کی، اس پیر کا جواب تم لوگ نہیں دے سکتے؟ کچھ نہ دے پاتے، بخاری سے نہ دیتے، مسلم سے نہ دیتے، اتنا تو کہہ دیتے یار پیر صاحب آپ کے لیے یہ زمین نجس ہو گئی ہے. یہی وہ زمین ہے جس پہ سید الانبیاء نماز پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی زمین پہ صحابہ نماز پڑھتے تھے. بے شک. اسی پر تابعین نماز پڑھتے تھے. زندہ باد. اسی زمین پہ محدثین نماز پڑھتے تھے. بے شک. اسی زمین پہ حضور غوث الاعظم نماز پڑھتے تھے. اسی زمین پر سارے اولیاء نماز پڑھتے تھے. حضور خواجہ غریب نماز پڑھتے تھے. ساری امت مسلمہ نماز پڑھتی ہے. آپ کی نماز نہیں ہوتی، زمین نجس ہو گئی آپ کے لیے؟ نہیں، زمین نہیں نجس ہوئی، آپ نجس ہو گئے. بے شک حق ہے. زندہ باد زندہ باد. اتنا تو کہہ سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے. کوئی بھی سمجھا سکتا ہے، کوئی عالم ہونا ضروری تھوڑی ہے اس کے لیے. میرے بھائیوں، مدرسے میں پڑھنا، پڑھانا، بچوں کی خیر خواہی کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ خود میں سمجھتا ہوں کسی عالم کی بہت بڑی کرامت ہے. بے شک حق ہے. اگر کوئی عالم دین زندگی بھر پڑھا رہا، قرآن پڑھا رہا، حدیث پڑھا رہا، طالب علموں کی تربیت کر رہا، گاؤں جا کے چندے کر رہا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، نیک رہتا ہے، تو میرے بھائیوں جانتے ہو اس کو کسی کرامت دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا وہ مقبول بندہ. بے شک حق ہے. ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا یزید بن ہارون. 80 سال کے ہو گئے. نعیمی صاحب کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ 55-60 کے قریب. 60 کے اندر ہی رہے ہوں گے. 60 سال قریب. جی 60 کے قریب اندر ہی 60. رہے. مسکراتا چہرہ، یہ پیلا والا رومال سبحان اللہ. یہ لگاتے تھے. جی. پان کھائے رہتے. جی. مسکراتے رہتے تھے.
چہرے پہ جو بشاشت رہتی تھی، لگتا تھا کہ واقعی عالم دین ہے. جہاں سمجھ جاتے کوئی ضرورت ہے، بد مذہبوں سے کوئی خطرہ ہے، وہاں اپنی چھڑی لے کے پہنچ جاتے. جی بے شک. یہ درد ہی کی تو بات تھی. جی یہ درد تھا، جی یہ دینی حمیت تھی، بے شک. یہ دینی غیرت تھی. حق ہے. تو یہ کام معمولی نہیں ہے. یزید بن ہارون کی بات میں بتاؤں، وہ یہی کام کرتے تھے، اپنے بچوں کو حدیث پڑھاتے تھے. 80 سال کے ہو گئے تھے، داڑھی سفید، بھوں سفید، بال سفید. 80 سال کے ہوئے انتقال ہوا. زندگی بھر اللہ کے رسول کی حدیث کی خدمت کی، پڑھایا. انتقال ہوا. ان کے شاگردوں نے، ان کے گھر والوں نے، عقیدت مندوں نے ان کو دفن کیا. دفن کر کے چلے آئے. کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک شاگرد، غالباً ان کا نام سہیل بن عمار تھا، انہوں نے خواب دیکھا. اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا. پوچھا حضور آپ کا تو انتقال ہوا، آپ بتائیں مرنے کے بعد کیسا، قبر میں کیسے حالات پیش آئے؟ آپ سے بھی سوال ہوا؟ فرشتوں نے پوچھا؟ کہا ہاں سہیل، تم لوگوں نے تو مجھے قبر میں دفن کر دیا، چلے گئے دفن کر کے اکیلا چھوڑ کے. ہوا ویسے ہی جیسے میں حدیث میں پڑھاتا تھا. میرے قبر میں بھی فرشتے آئے اور وہی سوالات انہوں نے کیا. من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی شان ھذا الرجل. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی جو ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کون ہے تمہارے نبی؟ تو شاگرد نے پوچھا حضور آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دیتا جی؟ داڑھی پہ، سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ زندگی بھر رب کا تعارف میں نے اپنے شاگردوں سے زندہ باد، اس کا کلام سکھایا، اس کی ذات، اس کی صفات کی معرفت کرائی. مجھ سے پوچھتے ہو دین کیا ہے تمہارا؟ زندگی بھر تو دین پڑھایا اپنے شاگردوں کو، سکھایا دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی. مجھ سے پوچھا جا رہا رسول کون ہے؟ جس رسول کا نام ہر حدیث میں ہم لیتے تھے، ان پر درود بھیجتے تھے. مجھ سے پوچھتے ہو؟ یہ داڑھی انہی تینوں سوالوں کا جواب سمجھانے میں سفید ہو گئی. اللہ نے میرے اسی جواب پر میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دین کی خدمت، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. میں تو اپنے علماء کرام سے عرض کرتا ہوں، آپ احساس کمتری میں بالکل مبتلا نہ رہیں. خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت جو آپ کر رہے ہیں، یہ خود بہت بڑا دین کا کام ہے. بے شک. حافظ ملت علیہ الرحمہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی تو آج ان کے شاگرد پوری دنیا میں جا کر دین کا پیغام عام کر رہے ہیں. کتنی رحمتیں اللہ حضور حافظ ملت کی قبر پر نازل فرماتا ہو. بے شک حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت نعیمی صاحب علیہ الرحمہ کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے. آمین ثم آمین. انہوں نے جو دینی خدمات انجام دی ہیں، اللہ اس کی برکتیں انہیں عالم برزخ میں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ان کی قبر روشن فرما دے. آمین. ان سے راضی ہو جائے. آمین. اور جامعہ اظہار العلوم جو ان کی محنتوں کا سرمایہ ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. آمین. اسے اختلاف سے بچائے، اسے انتشار سے بچائے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. آمین. جو آپس میں منتشر ہے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے. جن کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں اللہ ان کے دلوں کو قریب فرما دے. اخلاص کے ساتھ انہیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صبر دے اور نہایت ہی محبت اور اتحاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قافلے کو
سب کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جہانگیر گنج اور نئی بازار اور جو اس کے اطراف میں لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان آمین پر ثم اپنے آمین۔ فضل و کرم کی بارش فرمائے۔ آمین ثم یہ آمین۔ چند جملے میں نے فی الحال جو میرے ذہن میں آئے میں نے عرض کیا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں نے اس میں جو صحیح کہا، حق کہا، درست کہا، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔